پاکستان اور افغانستان کا فوری جنگ بندی پر اتفاق۔ قطر اور ترکی کی ثالثی میں نتیجہ خیز مذاکرات۔ دوحہ میں ہوئی بات چیت میں دونوں فریقین کا آئندہ چند دنوں میں مزید ملاقاتیں کرنے پر بھی اتفاق۔ جنگ بندی کے تسلسل اور اس کے مؤثر نفاذ کو یقینی بنانے پر بھی اتفاق رائے۔ پائیدار امن و استحکام کے لیے طریقہ کار طے کرنے پر بھی رضامندی کا اظہار۔ پاکستانی وفد کی قیادت وزیر دفاع خواجہ آصف نے کی۔ افغان وفد کی سربراہی وزیر دفاع ملا محمد یعقوب نے کی۔ قطر کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ جنگ بندی کا فریم ورک دونوں ممالک میں سلامتی اور استحکام کے فروغ میں مددگار ثابت ہوگا۔ جنگ بندی دونوں ممالک کے درمیان سرحدی کشیدگی کا خاتمہ کرے گی اور خطے میں پائیدار امن کے قیام کی مضبوط بنیاد فراہم کرے گی۔ کراچی کے علاقے آئی چندی گڑھ روڈ پر گودام میں لگی آگ پر قابو پا لیا گیا۔ آگ کمپیوٹر کے سامان میں لگی۔ 4 فائر ٹینڈرز نے بروقت کارروائی کر کے آگ کو پھیلنے سے روکا۔ گودام میں پرنٹنگ اور فوٹو کاپی مشینیں تھیں۔ گودام کی عمارت سینٹرل پولیس آفس سے متصل ہے۔ آگ لگنے کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی۔ کراچی کے علاقے لیاری کلاکوٹ میں شہریوں کا ڈاکو پر تشدد، زخمی حالت میں گرفتار۔ کورنگی میں کارروائی، سمن آباد سے چوری کی گئی گاڑی برآمد، کوئی گرفتاری نہیں ہوئی۔ لاہور کے علاقے فیصل ٹاؤن میں گاڑی کی ٹکر، 3 سال کی بچی جاں بحق، گاڑی تحویل میں لے کر ڈرائیور کو حراست میں لے لیا گیا۔ مسلم آباد کینال روڈ پر فراڈ میں ملوث ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپا۔ ملزم انصر لودھی اور فخان بابا کی فائرنگ، 2 پولیس اہلکار زخمی، ملزم گرفتار۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی فیوچر پروجیکٹس کی جلد تکمیل اور سہ ماہی رپورٹس پیش کرنے کی ہدایت۔ روڈا کا قابل عمل بزنس پلان طلب۔ روڈا فیز 1 کی تکمیل 2 سال اور دریائے راوی پر روڈا پرائمری بند ممکنہ سیلاب سے پہلے مکمل کرنے کا ہدف۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس میں سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ پروجیکٹس، راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور نواز شریف آئی ٹی سٹی پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا کیٹی بندر اور شاہ بندر میں منی فش ہاربر قائم کرنے کا فیصلہ۔ مراد علی شاہ سے وزیر ماہی گیری محمد علی ملکانی اور سیکرٹری ماہی گیری کی ملاقات۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ کیٹی بندر اور شاہ بندر ماضی میں اہم قدرتی بندرگاہیں رہی ہیں، منصوبوں سے مالی استحکام اور بہتر روزگار حاصل کر سکیں گے۔ دونوں اضلاع شہر کے قریب اور موٹر وے نیشنل ہائی وے سے منسلک ہیں۔ منصوبہ سندھ کے ماحولیاتی طور پر مستحکم اور پائیدار ترقیاتی ویژن کا عکاس ہے۔ پہلے مرحلے میں منی فش ہاربرز اور دوسرے مرحلے میں مکمل بندرگاہیں ہوں گی۔ منصوبے سے ماہی گیری، تجارت اور سیاحت میں طویل المدتی فوائد حاصل ہوں گے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی 20 وزارتی اجلاس میں شرکت۔ وزیر خزانہ نے لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ کو فوری طور پر فعال کرنے پر زور دیا۔ وزیر خزانہ کی انٹرنیشنل فائنانس کارپوریشن کے مینیجنگ ڈائریکٹر مختار ڈیوب سے بھی ملاقات۔ وزیر خزانہ نے امید ظاہر کی کہ ایگزم بینک جلد ریکڈک منصوبے میں شمولیت اختیار کرے گا۔ محمد اورنگزیب کی جے پی مارگن کے سینئر انتظامی وفد سے بھی ملاقات، 2 طرفہ شراکت داری کو مزید فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر خزانہ ترکی کے وزیر خزانہ و مالیات سے بھی ملے۔ ججز میڈیا پر بات نہیں کر سکیں گے۔ جج میڈیا پر ایسے کسی سوال کا جواب نہیں دے گا جس سے تنازع کھڑا ہو، چاہے سوال میں قانونی نکتہ ہی شامل کیوں نہ ہو۔ سپریم جوڈیشل کونسل نے ججز کے ضابطۂ اخلاق میں اکثریت رائے سے ترامیم کی منظوری دے دی۔ اس سے پہلے چیف جسٹس ریٹائرڈ قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں ترمیم سے ججز کو الزامات کا جواب دینے کی اجازت دی گئی تھی۔ ججز کے نئے منظور شدہ ضابطۂ اخلاق کے مطابق ججز آئینی حلف کی خلاف ورزی کرنے والے کسی اقدام کی حمایت نہیں کریں گے۔ جج کو عدالتی کام میں تیزی اور فیصلوں میں تاخیر سے گریز کا پابند بنایا گیا۔ سپریم جوڈیشل کونسل کے دوسرے اجلاس میں 7 شکایات کا جائزہ لیا گیا، 5 متفقہ طور پر مسترد کر دی گئیں جبکہ 2 کو مزید کارروائی کے لیے منظور کر لیا گیا۔ شہباز شریف اور ملائیشین وزیر اعظم انور ابراہیم کا ٹیلی فونک رابطہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے افغانستان سے سرحد پار دہشت گردی کے معاملے پر اعتماد میں لیا۔ کہا پاکستان کو مسلسل افغان سرزمین سے سرحد پار دہشت گردی کا سامنا ہے۔ پاکستان نے افغان حکام کی درخواست پر دوحہ میں مذاکرات کے لیے عارضی جنگ بندی پر آمادگی ظاہر کی۔
افغان حکام کو چاہیے کہ اپنی سرزمین سے پاکستان میں حملے کرنے والے دہشت گرد گروپوں کے خلاف فوری اور مؤثر کارروائی کریں۔ سرحدی علاقوں میں امن و امان کی بحالی کے لیے تمام دہشت گرد تنظیموں کے خلاف عملی اور ٹھوس اقدامات ناگزیر ہیں۔ فتنہ الخوارج، فتنہ الہندوستان، ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کے خلاف مؤثر کارروائی ضروری ہے۔ ملائیشین وزیر اعظم انور ابراہیم کا خطے میں بڑھتی کشیدگی پر اظہار تشویش، کشیدگی میں کمی اور امن و استحکام کی بحالی کے لیے تعمیری کردار ادا کرنے کی پیشکش۔ دونوں وزرائے اعظم کا رابطے میں رہنے پر اتفاق۔ 17 اکتوبر کی رات پاکستانی سیکیورٹی فورسز کا افغان علاقے پکتیکا میں خارجی گل بہادر گروپ کے ٹھکانوں پر حملہ۔ گل بہادر گروپ کے 70 سے زائد خارجی ہلاک، مرنے والوں میں خارجی فرمان عرف الکرامہ بھی شامل۔ خارجی صدیق اللہ داوڑ، غازی مداخل، مقرب اور قسمت اللہ بھی مارے گئے۔ ان خارجیوں نے 17 اکتوبر کو خادی شمالی وزیرستان میں بارود سے بھری گاڑی سے حملہ کیا تھا، جس میں 3 خواتین، 2 بچے اور 1 جوان شہید ہوئے تھے۔ Belligerence against Pakistan in Operation Marka-e-Haq, India continues with state-sponsored terrorism as a preferred policy. Our adversaries' use of Fitna al-Hind and Fitna al-Khwarij as hired guns exposes its cowering, hypocritical and heinous face to the world. Taliban regime must rein in the proxies who have sanctuaries in Afghanistan and are using Afghan soil to perpetrate heinous attacks inside Pakistan. The law enforcement agencies and the armed forces, with the support of the brave people of Pakistan, particularly of Khyber Pakhtunkhwa and Balochistan, will surely defeat this menace as well. Be rest assured that like our victory in the conventional domain, every state proxy of our neighbor will be razed to dust. انشاءاللہ۔ طالبان رجیم ان پراکسیوں کو لگام ڈالے جن کی افغانستان میں پناہ گاہیں ہیں۔ دشمن کا فتنہ الہندوستان اور فتنہ الخوارج کو بطور کرائے کے قاتلوں کو استعمال کرنا اس کی بزدلی کو بے نقاب کرتا ہے۔ روایتی میدان میں فتح کی طرح پڑوسی کی ہر ریاستی پراکسی خاک میں ملا دیں گے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا 2 ٹوک پیغام، کہا پاکستان کے خلاف جارحیت میں ناکامی کے بعد بھارت ریاستی سرپرستی میں دہشت گردی کو ترجیحی پالیسی کے طور پر جاری رکھے ہوئے ہے۔ بھارت کی چھوٹی سی اشتعال انگیزی کا بھی فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ ہمارے ہتھیار بھارت کی جغرافیائی وسعت کا من گھڑت حفاظتی تصور ختم کر دیں گے۔ فوجی اور اقتصادی نقصانات بھارت کی توقعات سے کہیں زیادہ ہوں گے۔ جوہری ہتھیاروں کی موجودگی میں دونوں ممالک میں جنگ کی گنجائش نہیں۔ بھارت پاکستان کے ساتھ بنیادی مسائل کو بین الاقوامی اصولوں کے مطابق برابری اور باہمی احترام کی بنیاد پر حل کرے۔ Should a fresh wave of hostilities be triggered, Pakistan would respond much beyond the expectations of the initiators. I advise and firmly caution the Indian military leadership that there is no space for war in a nuclearized environment. Settle the core issues with Pakistan as per the international norms on the basis of equality and mutual respect. We will never be intimidated nor coerced by your rhetoric and shall respond decisively beyond proportions to even a minor provocation without any qualms. دوبارہ جارحیت کی کوشش کی تو پاکستان دشمن کی توقعات سے کہیں زیادہ سخت جواب دے گا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے بھارتی فوجی قیادت کو خبردار کر دیا، کہا ہم آپ کی بیان بازی سے کبھی خوفزدہ نہیں ہوں گے۔ پاکستان نے عددی طور پر بڑے دشمن کے خلاف اپنی واضح فتح کی بدولت عالمی برادری کا وقار اور داد حاصل کی۔ بھارت نے جلد بازی میں الزام تراشی کی اور غیر جانبدارانہ تحقیقات سے گریز کیا تو بھارتی جارحیت کا بھرپور جواب دیا۔ دشمن کے رفال طیاروں کو مار گرایا۔ S-400 سسٹم سمیت دشمن کے کئی بیسز کو نشانہ بنایا گیا۔ دشمن اپنے مذموم مقاصد کے لیے پاکستان کے عوام اور مسلح افواج کے درمیان درار ڈالنے پر تلا ہے۔ قوم کے تعاون سے اندرونی اور بیرونی دشمنوں کو شکست دیں گے۔
فیلڈ مارشل آصم منیر نے کہا ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ حالیہ دفاعی معاہدہ پاکستان سعودی بھائی چارے کو تقویت دیتا ہے. عوام اور مسلح افواج کے لیے یہ منفرد اعزاز ہے کہ حرمین شریفین کے دفاع کے لیے اپنی خدمات پیش کر سکیں. یہ معاہدہ مشرق وسطیٰ اور جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کو یقینی بنانے کی جانب ایک قدم ہے. پاکستان نے ایران کے ساتھ مذاکرات کے پرامن عمل میں کردار ادا کیا. دیگر تمام مسلم ممالک کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات تیزی سے فروغ پا رہے ہیں. Ladies and gentlemen, world has finally taken a note of Israel's blatant aggression, genocide and forced displacement waged upon Palestinians, which has led to the martyrdom of thousands of innocent civilians, including women, children and elderly. Pakistan's consistent efforts in the diplomatic domain have played a significant role in invoking the recent peace initiative in Gaza. We hope it leads to enduring peace and stability in the region. فلسطین کی ایک آزاد، خود مختار اور قابل عمل ریاست کی ضرورت کے اصولی موقف پر قائم ہے. سفارتی میدان میں پاکستان کی مسلسل کوششوں نے غزہ میں امن کے حالیہ اقدام کو آگے بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا. دنیا نے بالآخر فلسطینیوں پر اسرائیلی جارحیت، نسل کشی اور جبری بے گھر ہونے کا نوٹس لیا. فیلڈ مارشل آصم منیر کا پی ایم ای کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب. کہا کہ اس جنگ کی وجہ سے خواتین، بچوں اور بوڑھوں سمیت ہزاروں بے گناہ فلسطینی شہری شہید ہو چکے. توقع ہے کہ غزہ میں جنگ بندی فلسطینیوں کی انسانی بنیادوں پر امداد اور تعمیر نو کا عمل جاری رہے گا اور فلسطین کے لوگ اپنے وطن میں امن سے رہ سکیں گے. ہندوستان کے مقابلے میں جو 4 دن کی جو جنگ تھی، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو فاتح قرار دیا اور فتح نصیب کی، یہ اس مالک کا کرم، یہ 24 کروڑ عوام کی دعائیں اور افواج پاکستان کی دلیرانہ اور جو جری جوان افسر ہیں اور ایئر فورس ہو ہماری، چاہے وہ بری افواج ہوں، چاہے ہمارے وہ بحری افواج ہوں، ان سب نے مل کر ایک تاریخ رقم کی ہے. اور اس جنگ کو لیڈ کیا ہمارے سپہ سالار جو فیلڈ مارشل سید آصم منیر، انہوں نے فرنٹ سے لیڈ کیا اپنی لیڈرشپ کے ذریعے. ایئر فورس کے چیف ظہیر بابر صاحب، چیف مارشل، ان کی شاہینوں نے وہ کامیابی کے جھنڈے گاڑے کہ ہندوستان آج بھی اس شکست سے وہ باہر نہیں نکل سکا، وہ قیامت تک نہیں نکل سکے. وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ بھارت قیامت تک مارکہ حق میں شکست نہیں بھول سکتا. پاکستان کی بری، فضائی اور بحری افواج نے کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے. اللہ نے بھارت کے خلاف پاکستان کو عظیم فتح نصیب کی. فیلڈ مارشل سید آصم منیر کی قیادت میں پاک افواج نے وطن عزیز کا دفاع یقینی بنایا. پاک فضائیہ کے سربراہ ظہیر بابر سدھو کے شاہینوں نے دشمن پر کاری ضرب لگائی. جہانیہ میں سیاسی رہنماؤں سے خطاب کے دوران وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت ملک کو ترقی اور خوشحالی کی جانب لے کر جا رہی ہے. ملک کی معیشت کے تمام اشاریے بہتری کی جانب گامزن ہیں. پاکستان نے معاشی استحکام اور سفارتی کامیابیوں کی نئی مثال قائم کی. غزہ میں جنگ بندی ایک بڑی انسانی خدمت ہے اور پاکستان کو اس میں اپنا کردار ادا کرنے پر فخر ہے. تمام سیاسی قوتوں کو اختلافات سے بالاتر ہو کر قومی مفاد میں مل کر کام کرنا ہوگا. وزیر اعظم شہباز شریف کی وزیر اعلیٰ پنجاب کی بھی تعریف. کہا مریم نواز اور ان کی ٹیم نے محنت، دیانت اور خلوص سے عوامی خدمت کی نمائش. پاکستانی اور سعودی اداکاروں اور فلم سازوں کے اشتراک سے بننے والی فلم فنکار بھی حاضرین کی توجہ کا مرکز رہی.